میں اپنی بیٹی کی اسلامیات کی بک دیکھ رہی تھی جو کہ ابھی صرف KG 1 میں ہے تو مطلب پرنٹنگ ڈیزائن کلرز تو بہت پیارے کیے ہوئے ہیں، مگر جو ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ کہ اسلامیت کی بکس میں کم سے کم پکچرز نہیں ہونے چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں، بٹ میرا اوپینین یہ ہے کہ مطلب آپ انگلش میں آپ پکچرز دیتے ہیں، نوٹ ایشوز، آپ میتھ میں دے دیں، آپ اردو میں دے دیں، بٹ بیسکلی جو اسلامیات ہے مطلب ایک پرپس ہی اس چیز کا الگ ہے، اسلامیات بچوں کو دین سکھانا، تو اس میں پکچرز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ باڈی بنا دیں، فیس آپ ایسی چھوڑ دیں، فیس کے اوپر آپ کچھ بھی نہ لگائیں، مگر ناک، چہرہ، آنکھیں اور داڑھی آپ سب کچھ بنا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں اسلامیات میں اچھی لگتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بٹ میرا اوپینین پرسنلی یہ ہے کہ اسلامیات میں کم سے کم جو تصویریں یہ ہوتی ہیں یہ سب نہ ہو۔ تو چلیں جی، پھر ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ ناز، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے۔ تو آج کا جو ایک ٹاپک ہے وہ سورت کے اوپر ہے، کیپشن آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، سورہ واقعہ کا۔ کہتے ہیں اللہ پاک کے ہر کلام میں جو ہے نا وہ الگ برکتیں، الگ رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب تبھی تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری دعائیں بتائی ہیں، اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں، تو اس میں سے ایک ہی سورہ واقعہ بھی ہے جو رزق کے لیے بہترین سے بہترین ہے۔ مطلب جو بند دروازے ہوتے ہیں نا وہاں سے اللہ پاک آپ کو رزق پہنچاتے ہیں، مطلب آپ امید ہی نہیں کر سکتے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق دے دیں گے۔ مگر میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ مینشن کرتی جاؤں کہ پڑھنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر چیز نہیں پڑھ لی جاتی ہے، کیونکہ چیزیں الٹ بھی ہو جاتی ہیں اور ریورس ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں گی جس سے سورت آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگی، ورنہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا صورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کا کلام ہے، جلال تو ہے اس میں، تو صورتیں حاوی ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر، پھر ڈر، خوف اور عجیب سی انزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت بہترین طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس صورت کا ریورس ری ایکشن آپ کے اوپر شروع نہیں ہوگا اور آپ کو برکات بھی حاصل ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ سب اچھا چلے گا۔ اچھا، تو میں نے سورہ واقعہ پڑھنا اسٹارٹ کی تھی تقریباً شادی سے پہلے۔ شادی سے پہلے مطلب الحمدللہ ایز سچ مجھے کوئی مطلب جسے آپ کہنا چاہیے کوئی منی کا، پیسوں کا ایشو نہیں تھا یا فائنینشلی کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا الحمدللہ، مگر بس میں یہ چاہتی تھی کہ میرے اندر یا تو یہ سمجھ لے ایک کیڑا تھا، کیا تھا، کہ مجھے خود انڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ مطلب میں یہ چاہتی تھی کہ میرے اپنے ہاتھ میں بھی پیسہ ہو، مجھے یہ نہ ہو کہ میں اپنی پاکٹ منی کا ویٹ کروں یا میں یہ کہوں کہ بھائی آپ پیسے دے دیں، یا اب خیر والد کا تو انتقال ہو گیا تھا جب تک، تو مجھے بس یہ ہوتا تھا میرے اپنے ہاتھ میں پیسے ہوں۔ تو اچھا، ہماری والدہ صاحبہ نے ہمیں شروع سے جو ہے یہ اس طرح صورتیں وغیرہ پڑھنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یہ صورتیں بھی پڑھا کریں، اور ہماری امی نے ہی بتایا تھا کہ صورتیں کس طرح حاوی ہو جاتی ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھا کرو، تو پھر جو امی نے طریقہ کار بتایا تھا ویسے پڑھتی تھی۔ تو یہ ہے کہ ایج اتنی نہیں ہوتی، ہم پڑھنا رک بھی جاتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو امی نے مجھ سے کہا تھا کہ مطلب جو تم یہ چاہتی ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو، تم سب کچھ کرو، تو تم سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے امی۔ میں تقریباً ابھی مجھے 1 ہفتہ 10 دن ہوئے تھے سورہ واقعہ پڑھتے میں، مطلب اللہ پاک جو ہے نا آپ کے دماغ میں خود آئیڈیاز ڈالیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ آئیڈیا کہاں سے آپ کے دماغ میں آیا۔ اب فیس بک کا میں اسکرول کر رہی تھی تو ان دوران فیس بک میں صرف ایسی سمپل یوز کرتی تھی جیسے ہم جو ہماری ٹائم لائن ہوتی ہے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، پھر میرے دماغ میں آیا کہ اس میں گروپس بھی تو ہوتے ہیں، میں گروپس جوائن کروں بائنگ اینڈ سیلنگ کے، پھر میں نے وہ گروپس جوائن کیے۔
سوری بائک کی آواز کے لیے، ایکچولی مین روڈ کا گھر ہے تو آوازیں آ جاتی ہیں، ایکسکیوز میری طرف سے۔ اچھا جی، ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میں نے بائنگ اینڈ سیلنگ کا جو گروپ ہوتا ہے وہ گروپ جوائن کیا۔ اب وہ گروپ جوائن کرنے کے بعد جو ہے مجھے میرے دماغ میں پھر آئیڈیاز آئے کہ یہاں پہ تو اتنی لڑکیاں سیلنگ کریں، کیوں نہ میں سیلنگ کروں۔ اب بیچیں کیا بھئی، ہمارے پاس تو بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات ہے، اللہ پاک نے دماغ میں آئیڈیا ڈالا کہ دوسروں کی سیلنگ کے پروڈکٹ کے پکس اٹھاؤ اور اپنے نام سے ڈالو، اور پھر تھوڑی سی پرائز اپ کر دو، اور پھر جو ان لوگوں سے خرید کے 100 200 کا 300 کا جو بھی پروفٹ ہو وہ رکھ کے اوپر بیچ دو۔ چلو بھائی، دماغ میں آئیڈیا آ گیا، ایسا کر لیتے ہیں۔ اب جی ہم نے ایسا کیا، اب وہ 200 300 کا پروفٹ تو مزہ ہی نہیں کرا رہا، مطلب الحمدللہ، مطلب اس میں مطلب ارننگ شروع ہو گئی۔ پھر مجھے یہ آیا کہ بھائی کیوں نہ میں اپنا پیج بناؤں اور پھر مارکیٹس کا سروے کروں۔ مارکیٹ سے مطلب یہ جو میں دوسرے لوگوں کی پکچرز اٹھا رہی ہوں، یہ پکچرز لوگ کہیں اور سے لے رہے ہیں نا، مارکیٹ سے لے رہے ہیں۔ تو میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کیوں نہ میں ڈائریکٹ مارکیٹ سے ہی جا کے یہ پکچرز کلیکٹ کروں اور اپنے پیج پہ ڈالوں، پیج بنا کے، تو اس سے مجھے زیادہ ارننگ ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ کام جب میں نے اسٹارٹ کیا، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے لاکھوں میں کمایا ہے اس کام میں، لاکھوں میں۔ اور میری جبکہ کوئی اتنی ایج نہیں تھی، میں اس وقت 22 کی یا 23 کی ہوں گی، اور اس کام کی بدولت میرے اپنے ہاتھ میں لاکھوں روپے ہوتے تھے جو میں گن رہی ہوتی تھی، اور میں اپنے بھائی کو بھی کہتی تھی گننا ذرا، یہ مجھ سے گنے نہیں جا رہے۔ الحمدللہ۔ تو مطلب اتنی برکات ہیں، اور میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنا کما لوں گی یا میں اتنا کر لوں گی سب کچھ۔ پھر جی ہماری شادی ہو گئی۔ پھر شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو آپ کی پریویس لائف ہوتی ہے وہ تو سمجھے ایک طرح سے سٹاپ ہو جاتی ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ دماغ میں اتنی عقل نہیں تھی کہ اپنے لیے سٹینڈ لیا جائے کہ نہیں بھائی یہ کام میں نے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں۔ اب ہسبینڈ نے تو شادی کے بعد سارے کانٹیکٹ جو تھے وہ سب ڈیلیٹ، اور کوئی اب ورک نہیں ہے، یوں نہیں ہے، چلیں بھائی ہم بھی تھے کہ صحیح ہیں۔ اب ہسبینڈ الحمدللہ ساری نیڈس تو پوری کرتے تھے، مگر جو میری ایک ڈیزائر ہوتی تھی، جو خواہشات، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے خواہشات ہمیشہ چادر سے بڑی ہوتی ہیں، تو اب وہ خواہشات میں اپنی کیسے پوری کرواؤں۔ چلیں صبر کر لیا۔ اب جب میں فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی تو میری پریگننسی جو تھی وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تھی۔ تو اب میں کراچی میں جو یہ پٹیل ہاسپٹل ہے میں وہاں بھی دکھا رہی تھی، اس کے علاوہ میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی دکھا رہی تھی سینئرز ڈاکٹر کو۔ تو اب میں جو سیٹسفائیڈ تھی وہ پٹیل ہاسپٹل میں بیٹھتی ہیں ڈاکٹر کنیز فاطمہ، میں ان سے سیٹسفائیڈ تھی کہ میں نے تو بھائی یہیں سے اپنی ڈیلیوری کروانی ہے۔ اور ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ تو ایک پرائیویٹ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، میں وہاں کیسے ڈیلیوری کرواؤں گا، تم جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی چل کے ڈیلیور کرواؤ۔ اب آپ کو پتہ ہے پریگنینسی میں تو ویسے ہی ہمارے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ اتنے ٹینٹرمز چل رہے ہوتے ہیں، موڈ سوئنگس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو ویسے ہی ہم پازیٹیو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے تو ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں بھائی میں گورنمنٹ میں نہیں کرواؤں گی، مجھے جو ہے وہ پرائیویٹ میں ہی کروانا ہے۔ اچھا اب پریگنینسی میں زیادہ تر ہم لوگوں کا دھیان جو ہو جاتا ہے وہ تسبیح پہ ہو جاتا ہے، یا قرآن پاک مکمل کرنے پہ جو بیسکلی ہمارا دھیان ہوتا ہے، تو اس دوران پھر ہم یہ دعائیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہی بات میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے مخصوص مطلب اپنی صورتیں دی ہوئی ہیں، دعائیں دی ہوئی ہیں۔ تو بس پھر مجھے یاد آیا کہ میں سورہ واقعہ کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے شیطان کا غلبہ بھی آ جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ اسٹاپ کر دیا تھا میں نے۔ تو پھر آپ سمجھے میں نے پریگنینسی میں سورہ واقعہ پڑھنا اسٹارٹ کی ہے، مجھے تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، میرا 7 منتھ چل رہا تھا، 8 منتھ میں جب میں پہنچی ہوں تو اچانک سے میرے ہسبینڈ کی مجھے آفس سے ہی کال آتی ہے کہ میرا جو ہے وہ پینل اپروو ہو گیا ہے، اور میں ایک دم حیران، میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے میرا پینل اپروو ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تو پھر کہہ رہے اب مطلب میرا پینل ایکٹیو ہو گیا ہے تو اب تم جہاں کہو، جہاں سیٹسفائی ہو ہم وہاں ڈیلیوری تمہاری کروا سکتے ہیں۔ میں آپ یقین کریں میری کال کٹ ہوئی ہے اور میں اسی وقت سجدے میں گر گئی تھی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ڈیلیوری زندگی اور موت کا مطلب ایک منظر ہوتا ہے۔ پھر میری پریگنینسی ہی کمپلیکیٹڈ،
اس میں میرے ہسبینڈ کہہ رہے گورنمنٹ میں جی ہم نے ڈیلیوری کروانی ہے، اور میں تھی کہ بھائی میں نے تو مطلب جس ڈاکٹر سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جو میرا منتھلی چیک اپ دیکھ رہا ہے، میں نے تو وہیں سے کروانی ہے۔ اب وسائل و اسباب تھے ہی نہیں کہ ہم وہاں مطلب بالکل ہاتھ چھوڑ دیے تھے کہ وہاں تو بھائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس پہ میرے ہسبینڈ کی کال آتی ہے کہ بھائی اپروو ہو گیا ہے اور اب ہم پٹیل میں ڈیلیوری ہماری ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کریں میرا اتنا بڑا پینل اپروو ہوا تھا کہ پٹیل میں جو مطلب سپیریئر روم ہوتا ہے اس روم کا پیکج ہم نے لیا تھا، الحمدللہ ماشاء اللہ سے، کہ میرے مطلب ایک تو پرائیویٹ روم ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ روم سے بھی بڑا روم ہوتا ہے سپیریئر۔ تو اس روم میں میری مطلب ڈیلیوری کے بعد میں 3 دن وہاں رہی تھی الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھیں صرف کس وجہ سے، صرف ان صورتوں کی برکات کی وجہ سے۔ تو سورہ واقعہ کہ تو آپ جتنے بے شمار مطلب رزق کے لیے آپ بتائیں اتنے اس کے فوائد کم ہیں۔ آپ کے جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوگا آپ کو وہاں سے رزق ملے گا۔ اچھا آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ دن میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھنے کے بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے، مگر جو میں طریقہ کار کرتی تھی میں مغرب کے بعد پڑھتی تھی۔ کہتے ہیں بہت افضل ہوتا ہے مغرب کے بعد سورہ واقعہ رزق کے لیے پڑھنا۔ اچھا اب جو میں بتا رہی تھی کہ صورتیں حاوی ہو جاتی ہیں یا ریورس ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو بھی چاہے جو بھی ہے، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی 7 دن یا 12 دن کا ہوتا ہے، یا اگر مہینے کا ہوتا ہے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب گیپ سے آپ تھوڑا پڑھیں، اور پیریڈس آ جاتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی گیپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سورہ ملک واقعہ آپ نے پڑھنی ہے، سوری میں نے سورہ ملک کہہ دیا، سورہ واقعہ جو آپ نے پڑھنی ہے مطلب 1 ہفتے آپ نے پڑھی مغرب میں روزانہ، پھر آپ نے تقریباً 2-3 دن کا گیپ دے دینا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے 1 ہفتے آپ نے ریگولر پڑھی، پھر 2-3 دن کا گیپ دے دیا، پھر آپ نے 1 ہفتے پڑھی 2-3 دن کا گیپ دے دیا، تو اس سے جو وہ چین آپ کی چل رہی ہوگی نا وہ بریک ہوگی۔ تو جب وہ بریک ہوتی ہے نا تو اس سے صورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی یہ صورتیں وغیرہ پڑھیں تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ سورہ واقعہ ہی، آپ جو بھی صورت پڑھیں اس میں آپ لازمی گیپ دیا کریں، تو صورتوں کا ریورس ری ایکشن شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جتنے وظائف وغیرہ بھی ہیں وہ بھی 7 دن 12 دن کے ہوتے ہیں، اور اب اگر ہم نے سورہ واقعہ پڑھنی ہی ریگولر ہے تو اس میں پلیز آپ لوگ جو ہے وہ 2-3 دن کا گیپ دے دیا کریں۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ایک بہترین دعا ہے، یقین کریں آپ خود میرے کامنٹس باکس میں آئیں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے ایسی دعا یہ بتا دی ہے نا کہ ہمارے رزق کے دروازے اللہ پاک نے وہاں سے کھول دیے ہیں کہ جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور یقین کریں اللہ سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک تو کہتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، مگر وہی بات ہے کہ مقدر تقدیر پہلے سے لکھ دی جاتی ہے، مگر اللہ پاک نے دعاؤں کو بھی وسیلہ بنایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو صحیح، میں دیکھو تمہارے مقدر بدل دوں گا، تمہاری تقدیریں بدل دوں گا۔ تو اس لیے بس دعاؤں پہ کامل یقین رکھا کریں کہ انشاءاللہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مانگیں بس گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگے، ایسا کیا کچھ نہیں ہے جو آپ کا رب عطا نہیں کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیے گا، اور پلیز آپ ہی کا چینل سبسکرائب ضرور کر دیے گا، آپ لوگوں کے سبسکرپشن کی بہت زیادہ نیڈ ہے۔ تو پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔